کہ نبوت اور رسالت کی ضرورت کیا ہے اور نبی و رسول کون ہوتا ہے، نبی رسول کس کو بنایا جاتا ہے، کون ہو سکتا ہے۔ جہاں تک نبوت و رسالت کی ضرورت کی ہے، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اسے یقین ہے کہ مرنے کے بعد اس کو اللہ کے ہاں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو وہ دنیا کے اندر آنے کے بعد اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرتا ہے۔ اب یہ بات کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، یہ کیسے اس کو پتہ چلے گا، یہ کون بتائے گا اس کو؟ اللہ رب العزت نے انسان کو تھوڑی موڑی جو عقل دی ہے، وہ عقل اپنے روزمرہ کی ضروریات کے لیے تو کسی حد تک کافی ہے، لیکن عالم غیب کی چیزیں، مرنے کے بعد کے احوال اور اللہ رب العزت کی طرف سے رضا و عدم رضا، جائز و ناجائز، حلال و حرام کی تمیز کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ اس بنا پر جس طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف سے ہم محتاج ہوئے سورج کے، چاند کے، ہوا کے، پانی کے، اور اللہ رب العزت نے ہماری ضرورت کا انتظام فرمایا، سورج دیا گرمی اور تپش، گرمی کے لیے، روشنی کے لیے، ہماری غذا کے لیے پیداوار کا انتظام فرمایا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہماری روحانی ضرورت، ہماری اخروی ضرورت، ہماری دینی اور جو ہے والی ضرورت کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک روحانی سلسلہ عطا فرمایا، اور ان کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی وہ چیزیں جو چیزیں ہم اپنے عقل سے نہیں جان سکتے تھے، اور جو چیزیں ہم اللہ کی رضا کے لیے ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ شروع ہوا، جس کو مکمل کر دیا گیا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان دنیا میں سب سے عظیم مخلوق ہے، کائنات میں جتنی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ خود انسان کو کس لیے بھیجا گیا، انسان اپنی زندگی کیسے گزارے، انسانی مشینری کیسے چلے، تو دنیا کی آپ مثال سے سمجھیں۔ جیسے دنیا میں انسان جب کوئی بڑی چیز بناتا ہے، کوئی مشین بناتا ہے، کوئی جو ہے کوئی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے، تو اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ واشنگ مشین ہے، فریج ہے اور اے سی ہے، تو اس کے بتلانے، اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ یہ مشین استعمال کیسے ہوگی۔ تو اس کے لیے وہ دو باتیں کرتا ہے۔ کوئی اہم مشین ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک بکلیٹ بھی ہوتی ہے، کتابچہ بھی ہوتا ہے، جس میں اس کے استعمال کا طریقہ ہوتا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے اس کے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور کس طرح کے استعمال سے اس کو مشین کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کبھی اس مشین کو استعمال کرنے کے لیے انجینئر بھی ساتھ میں بھیجا کرتا ہے، جو بتائے، اس کو پرکھ کے بتائے کہ دیکھو یہ ایسے کرنا، یہ ایسے نہیں کرنا، یہ چیز مفید ہے، اس طرح کرو گے یہ فائدے ہوں گے، ورنہ یہ نقصان ہوگا۔ بس اسی طرح آپ مثال سے سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کیسے گزاری جائے، انسان اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرے، اس کے لیے ایک طرف اللہ تعالیٰ نے آسمانی قانون، کتاب الہی نازل فرما دی، کتابچہ دے دیا، اور ساتھ ہی پھر اللہ رب العزت نے اس انسانی کی زندگی گزارنے کا پریکٹیکل اور عملی نمونے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج دیا۔ تو انبیاء کی بھی ضرورت ہے اور آسمانی ہدایتوں کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس طریقے پر یہ بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان کے لیے آسمانی کتاب اور جو ہے اور قرآن کریم، اسی طریقے سے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آخری پیغمبر ہیں، انسان کو اس کی ضرورت تھی، اور انسان اس طریقے پہ یہ اللہ کا گویا بہت بڑا انعام و احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمانے کے لیے ہمیں ادھر میں نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے لیے بھرپور انتظامات فرمائے۔ اب یہ کہ نبی و رسول کون ہوتا ہے، یعنی یہ کہ ہمیں یہ چیزیں بتلانے کے لیے کون آئے گا، تو اگر یوں سوچا جائے جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ خدا خود جو ہے اتر کر کے وہ ایسا روپ دھارتا ہے کہ وہ لوگوں کو خود بتا دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، تو یہ خیال تو بالکل ہی
اللہ کی شان کے نامناسب ہے اور اللہ رب العزت کی عظمت شان کے خلاف ہے کہ گویا یوں کہا جائے کہ کوئی بادشاہ اپنی رعایا کے لیے کوئی حکم نامہ بھیجے اور خود ہی جو ہے ڈاکیے کی وردی پہن کر کے وہ گھر گھر جو ہے وہی جو ہے تقسیم بھی کرتا پھرے حکم نامہ. تو ایک طرف گویا اللہ قانون بھی نازل کرے اور گھر گھر اس کو پہنچانے بانٹتا بھی پھرے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے. لہذا یہ سمجھنا کہ خدا خود اتر کر کے لوگوں کو اپنے جو ہے قوانین بتائے گا اور خدا کا کوئی خدا جو ہے کسی بھیس میں اتر آتا ہے، اور یہ تو خیال جو ہے مشرکانہ خیال ہے اور یہ بیہودہ خیال ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول فرشتہ ہو سکتا ہے جو مقدس ہوتا ہے اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے کہ گناہوں سے مقدس ہونا اور پاک ہونا ایک نبی کے لیے ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری نبی کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جن میں بھیجا جا رہا ہے، جن مخلوق میں، جن انسانوں میں، اس انسان کے جذبات، احساسات، اس کی ضروریات سے بھرپور واقف ہو. اب فرشتے جو انسانوں کے احساسات سے بالکل واقف نہیں، اس لیے واقف نہیں کہ ان کو پیاس، بھوک، مرض، تکلیف، گرمی، سردی، اسی طریقے سے ان کے اندر شہوتوں کا جذبہ، نیکی کا، یہ سب چیزیں کہ نیکی کا بھی جذبہ ہے تو ساتھ میں شہوت کا بھی جذبہ ہے، گناہوں کا بھی جذبہ، ان سب چیزوں سے فرشتے ناشنا ہوتے ہیں. فرشتے تو الگ ہی ایک دنیا ہے جو انسانوں سے ہٹ کر ہے. تو اس بنا پر انسانوں کے لیے وہ کیسے نمونہ بن سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے اگر کوئی یوں سوچے کہ اللہ رب العزت جو ہے اوتار کی شکل میں آ جاتا ہے، تو خیر اس طرح کے خیالات اس لیے صحیح نہیں ہے کہ فرشتہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ نمونہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اللہ سب سے کلام کرے، بات کرے، یہ اللہ کے شایع نشان نہیں ہے. اللہ کا کوئی اوتار ہو، اللہ کا کوئی جو ہے عکس، اللہ اپنا کوئی اوتار بنائے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بلکہ قرآن کریم نے پھر اسی کو جو ہے خود بھی صاف کیا اور فرمایا کہ اگر ہم دنیا میں فرشتے آباد ہوتے اور فرشتوں میں کسی کو پیغمبر بنایا ہو، فرشتوں میں کی ہدایت کے لیے کسی کو بھیجنا ہوتا تو یقیناً ہم فرشتہ بھیجتے. لیکن ہمیں تو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجنا ہے، لہذا ہم کسی کو بھی بھیجیں گے تو اس کو انسان بنا کر بھیجیں گے. اسی لیے اللہ رب العزت نے جتنے بھی پیغمبر بنائے قرآن کریم کا اعلان ہے کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، جتنے بھی پیغمبر بنائے سارے کے سارے پیغمبر انسانوں میں، مردوں میں بنائے، اور انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی ہو سکتا تھا. ورنہ اور یہ مقصد کے بھی خلاف ہو جاتا. مقصد تو یہ تھا کہ انسانوں تم اپنے جیسے ایک انسان سے، یعنی ایسے انسان سے جو تمہاری صنف سے ہے، تمہاری جنس سے ہے اور وہ تم انسانوں میں سے ہے، اس کی تم پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اس کے کہے پر چلو، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے. تو نمونہ جبھی بن سکتا ہے جو جنس کے لیے نمونہ بن سکتی ہے، غیر جنس کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی ہے. اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ انسانوں میں ہی ہوتے ہیں، وہ نہ فرشتوں میں ہوتے ہیں. یعنی فرشتہ نبی بنا کر بھیج دیا جائے یا اللہ اوتار بن کر کے اتر آئے، یہ خیال صحیح نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اسی انبیاء کرام علیہ السلام کو سلسلے کو شروع کیا، جس کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں انسان کے علاوہ ہوتے ہیں تو یہ کوئی بڑی کمال کی بات بھی نہیں ہوگی. مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا جائے انہوں نے صبر کیا، تحمل کیا، دشمنوں سے مورچہ لیا، تکلیفیں سہیں، تو یہ کمال کی بات ہوگی انسان ہوتے ہوئے. لیکن کہا جائے نہیں انسان تھے ہی نہیں، وہ خدا تھے، خدا کے بیٹے تھے، اور جو ہے تو پھر اس میں کون سی کمال کی بات ہوگی. بہرحال یہ خلاصہ ہے کہ انسانوں کو نبی کی ضرورت ہے. نبی کے بغیر وہ اللہ کو پا نہیں سکتا. اس کی نگاہوں میں اللہ کا مقام بھی جو ہے نبی کے بتانے سے حاصل ہوگا، جس جو ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ضرورت انسانوں کو ہمیشہ ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ انبیاء کے ذریعے سے ہماری اس ضرورت کو پورا کر دیا.